جو ہے وہ سونے سے پاک ہے۔ یخفض القسط ویرفع الیہ عمل النار، وہی اونچا کرتی ہیں وہی نیچا کرتی ہیں، اسی کے بعد عمل دن کے اور رات کے پہنچائے جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اس کے پردے جو ہیں نور ہے یا نار۔ لو کشفہ لاحرقت سبحان وجہ مانتے رہے بس من خلقہ، اللہ پاک اگر اپنے اس حجاب کو ہٹا دیں تو جہاں تک بصر جائے گی وہاں تک سب مخلوق جل جائے گی۔ وفي الكتب المتقدمة ان الله تعالى قال موسى لما سأل الرؤيا يا موسى انه لا يراني حي الا مات فلا يابس الا تدهده اي تدعسر قال تعالى، جیسے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان رب ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی زندہ دیکھے تو مر جائے گا، کوئی سوکھا دیکھے تو وہ بھی کانپ جائے گا، وہ بھی گر جائے گا۔ اس لیے فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین، جب میرے رب نے پہاڑ پہ تجلی ڈالی جعله دكا، اس کو ریزہ ریزہ ہو گیا پہاڑ، موسیٰ علیہ السلام گر گئے۔ اور ہمارے مولوی دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چالاک ہیں، یہ کہتے ہیں یہ جو سرما ہے نا سرما یہ اسی پہاڑ کا ہے، وہ جو اللہ کی تجلی ہوئی تھی نا، اللہ کا نور جو پڑا تو اس پتھر کو جب ہم آنکھوں میں ڈالیں گے ہمارا نور بڑھ جائے گا نا، جوڑ لگانے کے تو بادشاہ ہے نا مولوی۔ انا للہ و انا الیہ، پتہ نہیں وہ سرما یہ مولوی لے آئے یا موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، کم از کم یہ تو ڈھونڈتے نا کہ وہ سرما کون لے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، اٹھے تو توبہ کر لی کہ اللہ میاں میں ان کا سوال بھی نہیں کروں گا بس، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سرما بنا لیا کہ وہی کوہ طور کا پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہوا وہی سرما ہے جو مولوی بیچتا ہے۔ بس بھائی پیسے کمانے کا ڈھنگ ہے، کوئی زمزم ڈال کے بیچتا ہے، کوئی کوہ طور کا پتھر ڈال کے بیچتا ہے سب یہی بیچنے لینے والا دھندا، کوئی مہنگا بیچتا ہے کوئی سستا بیچتا ہے، کوئی زکوٰۃ کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی یتیم خانے کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی مدرسے کے نام پہ کھاتا ہے، کوئی تویز کے نام پہ کھاتا ہے، اللہ پر کسی کا عقیدہ نہیں۔ مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں طالب تھا، اب بھی طالب ہیں، اب کون سے مولوی بن گئے، بہرحال یعنی اس وقت پڑھتے تھے، اب بے وقوفی سے پڑھاتے ہیں، ورنہ نہ اس وقت کو چاہتا تھا نہ اب کو چاہتا ہے۔ یہ تو ہمارا بھرم اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے کہ ان کو کتاب نہیں آتی تو میں استاد بن گیا ہوں۔ تو گاڑی چل رہی ہے، سننے والے جب بے وقوف ہوں تو پڑھانے والا تو خود بخود مولوی ہے نا، ورنہ حال ہمارا پتلا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک یہ ایمانداری کی بات ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہمیں تو ابھی پہلی کتاب بھی نہیں آتی۔ اللہ سمجھ دے دے تو قادر ہے، اس کی مہربانی ہے۔ میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ، وہ بلوچ آدمی تھے، سردار آدمی تھے، بڑے جلالی طبیعت تھی، بہت زبردست، کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ساری زندگی انہوں نے قرآن و حدیث کا درس دیا ہے۔ اب بھی اللہ کے کعبے کے سامنے بیٹھ کے میں چیلنج کر سکتا ہوں، کوئی ایک مائی کا لال لے آؤ جو کہے کہ مولوی صاحب نے مجھ سے پیسے مانگے۔ اپنے ملک میں ہے، اس ملک میں الحمدللہ نہ کبھی شاہوں کے آگے جھکے نہ کبھی سرداروں کے آگے جھکے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے مخدوم تھے، یہاں آئے تو انہوں نے کہا حضرت میں ناشتے کی دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا تم اپنے علاقے میں بڑے مخدوم ہو گئے، لیکن تمہارے ملک میں رہتے ہوئے میں نے تمہاری روٹی کبھی نہیں کھائی، تو اب خدا کا کعبہ چھوڑ کے میں تیرا ناشتہ کرنے آ جاؤں۔ بھئی عقل کی بات کرو، اور تم اپنی عزت کو پہچانو، تم اپنا جوتا اٹھا کے پھر رہے ہو اور میری جوتی اٹھانے کے لیے 100 بندہ کھڑا ہے۔ تو میں مخدوم ہوں کہ تم مخدوم ہو؟ تم مٹی کے مخدوم ہو، کس بات کے مخدوم ہو تم؟ یعنی اس مزاج کے آدمی تھے، خوش بیٹھے تھے۔ میں نے کہا ابا جان مجھے بھی کوئی وظیفہ بتائے، شوق تھا نا، طالب تھے، کوئی وظیفہ بتائے تسخیر کا کہ جب پڑھیں تو لوگ آئیں، پیسے ملیں، دولت ملے۔ یہ مولویوں کو بڑی مرض ہوتی ہے۔ کئی مولوی اسی میں برباد ہو گئے کہ جن تابع کر رہے ہیں، جن تو تابع نہ ہوا اس نے گردن ضرور توڑ دی۔
تابع تو ہوا نہیں، لیکن اللہ کے رحمت سے اس کی گردن توڑ ڈالی ہے، بچوں کو برباد کر دیا، کیونکہ جن ہوتا ہے بے وقوف آدمی، کیوں جن کو تابع کرو، تم خدا کے تابع ہو جاؤ، بات ختم۔ خیر جی، مجھے بھی وہ دماغ میں خلل تھا، میں نے کہا ابا جان کو وظیفہ بتائیں، ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو، 80 سال بخاری مسلم حدیث تفسیر پڑھاتے، بزرگوں کی صحبت میں رہے، حضرت شیخ الہند کو دیکھا، حضرت خلیفہ غلام محمد دین کو رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت حاصل کی، ہمیں بھی کوئی وظیفہ بتائیں تسخیر کا، کو پیسے شیسے ملیں کو، لوگ شوق ہمارے عقیدت مند بن جائیں، معتقد ہو جائے۔ تو بس ایسے لیٹے ہوئے تھے نا، غصے سے اٹھ کے بیٹھ کے کہنے لگا عجیب بات ہے، میں تو سمجھتا تھا میرا بیٹا مولوی بن گیا، تو جاہل ہے۔ بس آنکھیں سرخ ہونے کا، اب تو ماریں گے، وہ مارتے بھی تھے۔ خیر میں اب کیا کر سکتا تھا، جب کہنے لگے ایک طوائف بیٹھی ہے بازار میں، اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہے، لوگوں کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، اس کو شراب بھی ملتا ہے، یار بھی ملتا ہے، تم اللہ کی توحید بیان کرو گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ بے وقوف آدمی وظیفے پوچھتے ہو؟ قرآن حدیث سے بڑا وظیفہ ہے؟ میں بس قرآن پڑھاؤ، محمد بدری کی حدیث پڑھاؤ، اللہ کی توحید بیان کرو۔ دولت کیا ہے؟ دولت تو اس کو بھی مل رہی ہے جو زانیہ ہے، دولت تو اس کو بھی مل رہی ہے جو شرابی ہے، دولت تو اس کو بھی مل رہی ہے جو کافر ہے، جو سکھ ہے، جو ہندو ہے، جو دشمن اسلام ہے۔ دولت کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ رب راضی ہو جائے، بس دعا کیا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ ہماری مصیبتیں پریشانیاں اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جب تک زندہ رہیں کسی بندے کا محتاج نہ کریں، بس دعا کیا کریں۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ بس ہاں، اللہ پاک ہم سب کو اگر دے دے تو کتنی کمی آ جائے گی اس کے خزانے میں؟ کوئی نقص آ جائے گا تو کوئی پیسے شیسے کم ہو جائیں گے؟ بلا اللہ خزائن السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کا وہ مالک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا النَّفْيُ هَذَا الْأَصْلُ إِدْرَاكُ الْخَاصِ لَا يَنْفِي الرُّؤْيَا، یعنی احاطہ کر لینا جو ہے وہ الگ ہے، رؤیت الگ ہے۔ یوم القیامت یتجلی لعباد المؤمنین کما یشاء، فأما جلالہ وعظمتہ علی ما هو علیہ تعالی وتقدس وتنزہ فلا تدرکہ الابصار۔ فرمایا قیامت میں اللہ رویت نصیب کریں گے، ہر مومن زیارت کرے گا، اللہ نصیب فرمائے، لیکن اللہ کی عظمت، اللہ کی ذات و حقیقت و کنہوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی ذات بلند ہے، مقدس ہے، اس کی ذات کو کوئی فلہذا کانت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا تثبت الرؤیت فی الدار الآخرۃ وتنفیہا فی الدنیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ فرماتی تھی کہ دنیا میں تو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، لیکن آخرت میں رؤیت ہوگی، اور احتجاج کرتی تھی اسی آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار فالذین فتحوا ذاک الذی ہوا بمعنی رؤیت العظمت والجلال، یعنی اللہ کی رؤیت اس معنی میں کہ عظمت و جلال کی حقیقت کو پہنچ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء وهو يدرك الأبصار أي يحيط بأعيان على ما هي عليه إنه خلق۔ یہ اسی کی شان ہے کہ اس نے ہر ذرے ذرے کا احاطہ کیا، یعنی ہر ذرے ذرے کو جانتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ وہ تو پیدا کرنے والا ہے، اپنی مخلوق کو جانتے ہیں۔ اب جناب فرماتی ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کما قال تعالی الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، تو پھر اور کون جانے گا؟ وهو اللطیف الخبیر وقد يكون بر الابصار في المبصرين كما قال في ذات الابصار وهو يدرك الابصار لا يرى شيء وهو يرى الخلائق، یعنی اس کو کوئی چیز نہیں دیکھ سکتی، وہ دیکھتا ہے ساری مخلوق کو۔ وقال ابو العالى في قوله وهو اللطيف الخبير قال اللطيف استخراجها الخبير بمكانها، ہاں وہ ایسا لطیف کہ جو کسی کی عقل و کنہ میں نہ آ سکے، یا لطیف بے معنی مہربان، یا ایسا لطیف کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والا اور ہر چیز کے مکان و حقیقت کے جاننے والا، خبیر باخبر۔ واللہ اعلم وهكذا كما قال اخوان لقمان فيما وعظ به ابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأت بها الله ان الله لطيف خبیر۔
جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا، نصیحت کی، فرمایا کہ میرے بیٹے انہا ان تک کوئی چیز مسکال حبۃ من خردل، خردل کے دانے کے بجائے یا اس سے بھی چھوٹی، فتکون فی صخرۃ کسی پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات آسمانوں میں ہو یا زمین میں، جہاں بھی ہو میرا مالک جانتا ہے، اس کو لائیں گے اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ وہ ذات جاننے والی ہے، باخبر ہے، وہی ذات پیدا کرنے والی، ان اللہ لطیف خبیر، واللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ کہتے جی کہ ہم لوگ ڈرائیور ہیں، ہماری رہائش جو ہے ریاض میں بھی ہے، جدہ میں بھی ہے، دمام میں بھی ہے، لیکن ہم چلتے رہتے ہیں اور اپنی رہائش پر 2 دن سے زیادہ قیام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، ایک وطن اقامت ہوتا ہے، ایک وطن اصلی ہے۔ وطن اصلی کا معنی یہ ہے کہ جہاں ہم پیدا ہوئے، باپ دادا ہیں، وہ ہمارا وطن اصلی ہے۔ وطن اقامت یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب ہم نے یہاں رہنا شروع کر دیا تو یہ وطن اقامت بن گیا۔ اسی طرح اگر 2 دن جہاں تم رہتے ہو، تمہارا مکان ہے، تمہیں کمپنی نے جگہ دی ہے ٹھہرنے کی، تم وہاں اپنا ایک قسم کا اڈا سمجھتے ہو اور اقامت کی نیت ہے، تو پھر تو وہاں نماز پوری پڑھو، اور باقی سفر میں جتنا رہو گے وہ نماز قصر پڑھو۔ اچھا، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ ایک جگہ انہوں نے رہنے کے لیے، سونے کے لیے جگہ تو دے دی ہے، لیکن تمہاری نیت کوئی نہیں ہے کہ کوئی میرا گھر ہے، میرا سامان وہاں پڑا ہے یا میں وہاں رہتا ہوں۔ وہ تو آپ تھکے ہوئے آئے، 2 دن کے لیے ریسٹ کیا، جیسے گاڑی والوں کے لیے راستے میں اسٹے بنے ہوتے ہیں، ریسٹ روم بنے ہوتے ہیں، تو اس میں تو پھر بھی تم مسافر ہو، پھر تم مسافر رہو۔ اگر وہاں تمہاری اقامت ہے، نیت اقامت سے رہتے ہو، تو پھر مقیم ہو اور نماز پوری پڑھو گے۔ اگر سفر میں وہی قصر پڑھو گے۔ قصر کا معنی کیا ہے کہ جو نمازیں 4 رکعت ہیں وہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی۔ فجر کی نماز 2 رکعت، اسی طرح ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت، اور سنت اور نفل جو ہیں وہ معاف ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وتر واجب ہے، وہ وتر بھی پڑھنے پڑیں گے۔ باقی ائمہ کے نزدیک وتر بھی سنت ہے، اس کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سفر میں ہے، لیکن کار ہے، گاڑی ہے، ٹریلر ہے، گاوے پہ بیٹھا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ خود پڑھنا چاہے سنت اور نفل تو پڑھ سکتا ہے، منع نہیں، لیکن نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کی گاڑی سے سامان گر گیا ہے، کہتا ہے کہ میں ٹرک ڈرائیور ہوں، اوپر جو ترپال ڈالا ہوا تھا وہ ترپال پھٹ گیا، سامان جو تھا وہ گر گیا۔ سامان جب گر گیا تو اس سامان کے ساتھ کسی دوسرے بندے کی گاڑی ٹکرا گئی اور وہ بندہ مر گیا، تو انہوں نے یہ میرے ذمہ لگایا اور دیت قائم کی گئی۔ تو بہرحال اگر یہ وہ بندہ مر گیا ہے تو اب تمہیں کفارہ بھی دینا ہوگا۔ جب قاضی نے فیصلہ کیا تو ثابت ہوا تو تم نے دیت دی نا، کہ تمہاری غلطی اس میں ثابت ہوئی ہے۔ اگر تمہاری غلطی نہ ہوتی تو تم سے کبھی دیت وصول نہ کی جاتی۔ جب غلطی ہے تو اب روزے بھی رکھو، کیونکہ اللہ کا حق بھی تو ادا کرو نا۔ صرف دیت ادا کرنے سے تو آدمی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، 2 مہینے کے روزے بھی رکھنے، اس لیے روزے بھی آپ رکھیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اس سامان گرتے ہوئے تو تمہیں پتہ نہیں لگا، لیکن جب تم ترپال ڈال رہے تھے اس وقت کوئی تمہاری غلطی ہے کہ تم نے صحیح نہیں باندھا، یا تمہیں اندازہ تھا کہ یہ کمزور ہے لیکن کیوں باندھ رہے ہو، پھٹ جائے گا راستے میں، تو پھر کیا ہے؟ اگر تمہاری بھی اس میں کوئی نہ کوئی خطا ہے تو لازمی بات ہے اللہ تو جانتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو تمہاری غلطی اگر ہے، کہ اگر تم دیکھ لیتے کہ جی یہ ترپال جو ہے پرانا ہے، یہ ہوا لگے گی پھٹ جائے گا، سامان گر جائے گا تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، لہذا میں اس کو نہیں ڈالتا اور دے دیں۔ تو اس لیے جب قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تمہارے ذمہ خطا، چونکہ بندہ مر گیا ہے لیکن دیت تمہارے ذمہ ڈالی گئی اور پوری خطا تمہارے ذمہ نہیں لگائی گئی، جتنا حصہ خطا کا تمہارے ذمہ لگا ہے بہرحال اتنی دیت تم نے ادا کر دی، اچھا ہو گیا، لیکن اللہ کا کفارہ بھی ادا کریں۔ کوئی آدمی حدود حرم میں
میقات کے اندر احرام باندھ کر عمرہ ادا کرے. میقات کے اندر کیا مانا؟ یعنی مکے میں گھر سے باندھ لے پھر عمرہ نہیں ہوگا. عمرے کے لیے ضروری ہے کہ حد حرم سے باہر جائے. اب چاہے مسجد عائشہ جائے، جعرانہ جائے، عرفات جائے، جدہ جائے، کہیں جائے، تاکہ عمرے میں ہل اور حرم دونوں شامل ہو جائیں، جیسے حج میں ہل اور حرم دونوں شامل ہوتے ہیں کہ ہم احرام گھر سے باندھتے ہیں لیکن عرفات جاتے ہیں، حد حرم سے نکل جاتے ہیں. ایک آدمی نے مجھ سے پیسے لیے اور ہمارا معاملہ یہ طے ہوا کہ اس پیسوں سے وہ ایک مشین خریدے گا اور ہر مہینے میں اس مشین کا مجھے کرایہ دے گا اور سال کے بعد وہ سارے پیسے بھی مجھے واپس کر دے گا. کیوں بھائی؟ اسی کا نام تو سود ہے. اور کیا ہے؟ جب تم مشین کا کرایہ لے رہے ہو تو سال کے بعد پیسے کیوں لو؟ اگر پیسے لے رہے ہو تو پھر کرایہ کیوں لو؟ یہی تو ہے کہ تم اپنے اصل پہ زائد لے رہے ہو، اسی کو تو سود کہتے ہیں. اور کیا ہے سود؟ یہ جو ہے نا جی مدینہ منورہ میں وصیت بھیجا، نیند آ گئی، فلاں دیکھا، یہ ہے، ہمیں نہیں پتا. اتنے پرچے چھپا کے تقسیم کرو، نہیں کرو گے تو بندہ بر جائے گا. قرآن آج تک تم نے تقسیم نہیں کیا، جی رہے ہو تو پیر کے پرچے بھی تقسیم نہیں کرو گے تو بچ جاؤ. اللہ کا قرآن کتنا چھپا کے تم نے تقسیم کیا ہے؟ حضور کی حدیثیں تم نے کتنی چھپا کے تقسیم کی ہے کہ پیر کا پرچہ چھپوانا ضروری ہو گیا؟ یہ سب کس سے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے سنا ہے کہ جو شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہو اور پہلی نظر پڑے دعا مانگے تو قبول ہوگی. اگر وہ دعا ایسی چیز کو حاصل کرنے کی کرے تو اگر وہ چیز شریعت میں حاصل کرنا حلال ہے تو قبول ہوگی، حرام ہے تو نہیں قبول ہوگی. دعا وہ قبول ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اب یہ تھوڑا ہے کہ مثلا تم یہ دعا کرو کہ اللہ میاں میں شادی تو نہیں کرتا لیکن میرا بیٹا ہو جائے، اب یہ دعا تو قبول نہیں ہوگی. یا اللہ میاں فلاں بندہ بیوی کو طلاق دیتا کہ میں شادی کروں، یہ دعا اللہ جانتے ہیں نہیں قبول ہوگی. دعا وہ قبول ہوتی ہے جس میں صلہ رحمی کا انقطاع نہ ہو. دعا وہ قبول ہوتی ہے جو شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ ہو. جب تم اللہ کی نافرمانی کرو پھر مانگو بھی اللہ سے. حضور پاک اپنے صحابہ کے ساتھ مذاق بھی فرماتے تھے، ہاں فرماتے تھے، لیکن ایسا مذاق جو حدود سے تجاوز نہیں کرتا تھا. یعنی مذاق ہوتا تھا لیکن بڑا سلجھا ہوا مذاق ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہوتی تھی. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں بوڑھیاں تو جائیں گی نہیں، وہ بیچاری رونے لگ گئی کہ یا رسول اللہ پھر میں تو برباد ہو گئی، اب میں جو بوڑھی ہو گئی میرے کیا بس میں، اللہ نے بوڑھا کیا نا. اب آپ کہتے ہیں بوڑھا، آپ نے فرمایا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. اب جب وہ بہت پریشانی ہونے فرمایا اللہ کی بندی اللہ جوان کر کے بھیجے گا، یہ نہیں کہ بوڑھیاں نہیں جائیں گی. تو اس قسم کا ایک سلجھی ہوئی بات ہوتی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور مبارک تناول فرما رہے تھے تو آپ اپنی گٹھلی جو تھی نا وہ چپکے سے حضرت علی کے آگے رکھ دیتے. جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو ہم سب نے ایک ایک کھجور کھائی ہے، علی نے دو دو کھائی، اس کے آگے گنو گٹھلیاں کتنی ہیں بھئی؟ ہمارے پاس 10 گٹھلیاں ہیں، اس کے بعد 20 کہاں سے آ گئیں؟ اس کا مطلب ہے یہ دو دو کھجوریں کھاتا رہا ہے. حضرت علی نے کہا حضرت میرا تو فکر نہ کرو، تعجب تو ان کا ہے جو گٹھلی بھی کھا گئے. تو یہ ایسا مزاح ہوتا تھا، یہ شریعت میں جائز ہے. میں فجر کی نماز کھڑی ہو گئی اور نماز میں شامل ہو گیا. میں نے 2 سنتیں نہیں پڑھی تو اب نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا سورج کے بعد پڑھ لیں کوئی بات نہیں. امام ابو حنیفہ کو امام ثلثی، مجھے نہیں پتا آپ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے تو آپ سے سنا ہے یہ لفظ. انعامی بانڈ جو ہیں یہ سب بانڈ شانڈ سب حرام ہے اللہ کی رحمت سے. جہاں کوئی آ جائے نا یہ بانڈ ہے، یہ فلان ہے، یہ مالا مال ہے، یہ فلاں بلا ہے، سمجھ لو چکر ہے سود کا.
سب حرام اور خالص حرام. اگر امام مسجد کو ایک کمیٹی 100 پاؤنڈ تنخواہ دیتی ہے لیکن ریکارڈ میں 50 پاؤنڈ ظاہر کرتی ہے تاکہ وہ گورنمنٹ سے سرکاری الاؤنس حاصل کر سکے تو دونوں جھوٹ بول رہے ہیں نا. کمیٹی بھی جھوٹ بول رہی ہے, امام صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. جو دیتے ہو صحیح لکھو. جب وہ بیکار نہیں ہے تو بیکاری کا الاؤنس لینے کا اسے کیا حق ہے؟ اب تو مولوی ماشاءاللہ بڑے چلاک ہیں جی. ایک ہم نے سنا ایک مولوی صاحب نے اور تماشا بنایا ہوا ہے, بیوی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہے, حالانکہ کوئی جھگڑا نہیں, اندر سے روزانہ بیوی میاں ملتے ہیں, لیکن بیوی الگ مکان میں ہے, وہ الگ خرچہ لے رہی ہے گورنمنٹ سے, مولوی صاحب الگ رہ رہے. انا للہ و انا الیہ. اور پھر بہانہ کرتے ہیں جی کافر کا مال ہے. کافر کا مال اسلام اجازت دیتا ہے کہ حرام طریقے سے کھا جاؤ؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حقوق العباد تو حقوق العباد ہے, چاہے کافر کا ہو. حضور جب ہجرت فرما کے گئے تو کافروں کا مال ہی تو حضرت علی کو دے کے گئے کہ سب کی امانتیں گھر میں پہنچاؤ. طواف جو ہم کرتے ہیں ہمیں انکار نہیں ہے, لیکن آخر اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں بہرحال اللہ کے علماء نے, ورنہ قرآن و حدیث میں اس میں کوئی بات نہیں, بس حکم ہے کہ طواف کرو. جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے. جیسے کوئی آپ سوال لکھنے والے سے پوچھے کہ جی آپ کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے, اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو خواہ پرچی بھی نہ لکھتے. تو ایک لیکن بعض بزرگوں نے حکمت لکھی ہے کہ آسمان بھی اللہ نے 7 بنائے ہیں اور زمینیں بھی اللہ نے 7 بنائی ہیں, اور انسان سجدہ بھی 7 اعضاء پہ کرتا ہے. تو اللہ نے 7 چکر رکھے ہیں کہ ہر جگہ گھوم کے دیکھ لو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. ایک عورت کا بیٹا بیمار تھا, اس نے منت مانی کہ اللہ اس کو شفا دے دے تو میں ہر مہینے میں 7 روزے رکھوں گی جب تک زندہ ہوں. تو اب رکھے. اس کو کس نے کہا تھا منت مانے؟ اس نے اپنے گلے میں خود پھانسی ڈالی ہے نا. تو اب جب تک طاقت ہے بھگتے, جب طاقت نہ رہے تو پھر فدیہ ادا کرے. اسی لیے تو حضور نے فرمایا نا کہ منت منوسی سے ہوتا کچھ نہیں, بس اللہ بخیل کا مال نکلواتے ہیں کسی طرح, ورنہ جو تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہوگا, چاہے تم منت مانو یا منت نہ مانو. لیکن ایک بخیل جو کبھی خرچ نہ کرے اس طرح خرچ کرتا ہے. ایک آدمی کبھی نفلی روزے نہ رکھے, پھنس گئی نہ روزے رکھنے پڑیں گے. اب رکھو جناب, خود بھگتو. 2 بچے پیدا ہوئے, 1 سال ہو گیا, اس نے خیرات نہیں کی, یعنی عقیقہ نہیں کیا, کوئی حرج نہیں. کوئی عقیقے کا کیوں فکر اتنا پڑ گیا ہے؟ سنت ہے یہ. داڑھی والی سنت کا تو تمہیں فکر نہیں پڑا, عقیقے والا فکر ہے کہ چاول نہیں کھائے. بھائی سنت ہے, ہو جاتا الحمدللہ, نہیں ہوا کوئی بات نہیں. اچھا جب غریب تھا, پیسے نہیں تو کیا چوری کر کے بکرے لے آتا؟ غریب تھا نہیں ہے. کسی آدمی کو جنات کا اثر ہو گیا ہے تو کسی بھوت سے رجوع کرے, مجھے تو نہیں تم لوگ. بھوت نکالے گا جنوں کو, بھائی چھوٹا غریب ملا کیا کروں گا میں؟ تو نام سن کے ان کا ڈر جاتا ہوں, تو تمہارے جن کیسے نکالوں گا؟ بہرحال قرآن پڑھا کرو, سورت فاتحہ, آیت الکرسی, سورت الجن اور سورت بقرہ کی آخری آیات, 4 کل, یہ پڑھ کے خود اپنے اوپر دم کرو. پیروں شیروں کے چکر میں نہ جانا, ورنہ ایک جن نکل جائے گا تو پیر کا جن لگ جائے گا. ساری زندگی کما کے پھر پیر کو ہی دیتے رہو گے. انشاءاللہ تم خود پیر بن جاؤ, اللہ کا قرآن پڑھو, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایک آدمی حج پہ گیا بیوی کے ساتھ, پاؤں میں کانٹا لگ گیا, کوئی بات نہیں, کچھ نہیں. اگر اس کو تمبو لگ گیا, کوئی بات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر اس نے کنکریاں مارنے کے بعد طواف زیارت نہیں کیا اور بیوی کے ساتھ لیٹ گیا یعنی جماع کیا تو پھر دم پڑ گئی, دم ادا کرے. اگر عورتیں ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آئیں, احرام میں عورت کا چہرہ کھلا ہونا ضروری ہے بالکل, لیکن اگر سامنے بندے نہ ہوں,
اگر بندے سامنے ہوں تو پھر عورت جو ہے چہرہ ڈھانپ سکتی ہے، اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال سکتی ہے. اگر آگے کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہے تو کپڑا اٹھا لے، بندے بیٹھے ہیں تو ڈال لے، بس کوئی مسئلہ نہیں. واللہ تعالی عالم علمہ اتم. یا الہ، ایک عورت عدالت سے تنسیخ نکاح کرا لی. عدالت کا اگر انگریزی قانون پہ ہے تو کوئی اعتبار نہیں، اگر اسلام کی عدالت ہے تو پھر ٹھیک ہے. چار نکاح کرنے کے بعد آدمی کو ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکوں گا تو طلاق دے دے. نکاح کرنے سے پہلے خیال نہیں کیا، بعد میں کیوں طلاق دیتے؟ اللہ کے بندے عدل کرے، انصاف کرے، طلاق کیوں دیتے؟ 11ویں شریف کیا ہے؟ بس یہ 11ویں شریف ہے. 11ویں شریف کا معنی کیا ہے نا؟ 11ویں یہ سب بدعت ہے میرے بھائی، ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ، جو لوگ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اسی کو بات ہے. میں تو کسی سے لڑائی نہیں، ہم تو سب کو قرآن و سنت کا پابند سمجھتے ہیں. زوال کے وقت یا عصر کے بعد اگر حنفی مسلک میں زوال کے وقت عین سورج جب سر پہ ہو نماز نہ پڑھے، عصر سے لے کر مغرب تک نہ پڑھے، فجر سے لے کر سورج نکلنے تک نہ پڑھے. باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. کسی صاحب نے دوران سفر گاڑی میں عطر لگایا اور خوشبو پھیلائی، میرے بھی احرام پہ لگ گیا یا لگا دیا گیا. اچھا جی، تو میں نے احرام کی نیت توڑ دی، احرام کھول دیا، ماشاءاللہ. تو جب عطر لگ گیا اسی جگہ کو دھو دو. تم کیوں غصے میں آ گئے کہ احرام بھی کھول دیا؟ اب عمرہ بھی قضا کرو، ایک دم بھی ادا کرو. ایک چھوٹی سی دیہات میں مسجد ہے، مسجد میں چند نمازی ہوتے ہیں، وہاں نماز جمعہ ہو سکتا ہے، احناف کے نزدیک تو نہیں ہوتا، اور باقی ائمہ کے نزدیک چھوٹی جگہ پر بھی ہو جاتا ہے. احناف کے نزدیک بڑی سخت شرط ہے، بڑی بستی ہو، آبادی ہو، دکانیں ہوں، بازار ہو، ضروریات زندگی کی چیزیں ملتی ہوں. وہ کہتے ہیں پھر عام نماز اور جمعہ میں کوئی فرق تو کرے، کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں زیادہ سے زیادہ آبادی ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. بہرحال باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے اور اہل حدیث علماء کے نزدیک چھوٹی سی آبادی میں بھی جائز ہے. نماز کی صف انگلیوں سے سیدھی ہوتی ہے یا ایڑی سے ہوتی؟ اچھا، انگلیوں سے مجھے تو نہیں سمجھ آیا. بہرحال مقصد یہ ہے کندھے کے کندھا برابر ہو، پاؤں کے پاؤں برابر ہو، گٹے کے گٹا برابر ہو، بس یہ مراد ہے. فضائل اعمال کتاب صحیح ہے یا غلط ہے؟ فضائل اعمال کون سی؟ دنیا میں لاکھوں ہیں. اگر فضائل اعمال حضرت شیخ الحدیث کی ہے تو انشاءاللہ صحیح ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور ہے پتہ نہیں، اللہ جانے، کئی لوگوں نے لکھی ہوں گی، مجھے کیا نام تو تم نے لکھا نہیں. حجر اسود کو اگر ہم دور سے اشارہ کریں تو پھر چومنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو بس اشارہ وہی چومنے کے قائم مقام ہے. گو بعض علماء کہتے ہیں کہ چوم سکتا ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ ہاتھ لگے تو چوم لو، نہ لگے تو بس بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. نماز جنازہ میں ہمارے یہاں 2 سلام پھیرتے ہیں اور یہاں 1 پھیرتے ہیں. 1 سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے اور 2 سلام سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے. جو 2 پھیرتے ہیں کوئی حرج نہیں، 1 پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ اعلیٰ اولا افضل کی باتیں ہیں، چونکہ یہاں کے ائمہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ باقی نمازوں میں اس حدیث پہ عمل ہو جائے جس میں 2 سلام ہیں. اچھا بھی ایک نماز میں اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جس میں 1 سلام ہے، تاکہ حدیثوں پہ عمل ہو جائے، حضور کے تمام فرمان پہ عمل ہو جائے. اور ہم نے سے مسئلے سمجھے ہیں لڑنے والے. اب ہمارا اللہ ہدایت فیصلے کرے. آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے کہاں کی ہے؟ یہی پڑھ تو رہا ہوں، اسی مدرسے میں پڑھ نہیں رہا. طلاق کے مسئلے میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں. اصل میں طلاق دینے والے بھی تو کچھ کہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم نے طلاق دیا، کبھی کہتے ہیں گھر سے نکال دیا، کبھی کہتے ہیں حرام کیا، کبھی کہتے ہیں آزاد کیا، کبھی کہتے ہیں اب تیرا میرا گزارا نہیں. جب جتنی باتیں تم کرو گے مسئلے تو اتنی بنیں گے. یہ مسئلے ہم تو نہیں بناتے، مسئلے بھی تم بناتے ہو. یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے نا، کہتے ہیں مولوی لڑاتے. مولوی نہیں لڑاتے، بٹیرے بھی تم لڑاتے ہو، مولویوں کو بھی تم لڑاتے ہو. بٹیرے بھی عوام لڑاتے ہیں، جانور بھی عوام لڑاتے ہیں، مرغے بھی عوام لڑاتے ہیں. مولوی کو کبھی بٹیرے لڑاتے دیکھا ہے؟ کبھی مرغا لڑاتے دیکھا ہے؟ مولویوں کو بھی تم ایک کو کچھ مسئلہ بتا دیا، وہ بیچارہ کیا کرے؟
جو سنے گا اسی کے مطابق فتویٰ دے گا. دوسرے کے پاس گئے, نہیں جناب میں نے تو اصل میں جب کہا تھا نا اس کو کہ جب تم چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے, بس میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا, میری نیت جی طلاق شراق کی کوئی نہیں تھی. اچھا دوسرے کو کہا نہیں جی نیت تو تھی, ویسے میں چپ کر گیا. تو اب کیا کرے, مولوی کہاں جائے؟ اس لیے طلاق کا مسئلہ اپنے علاقے کے عالم سے پوچھو. ایک, اگر مکے میں رہتے ہو تو دارالافتاء سے رجوع کرو. اللہ یہ قول ہے, الغیبت اشد من الحدیث, حدیث نہیں گزری میری نظر سے. سونے پر کیا زکوٰۃ ہے؟ کہتے ہیں یتیم کے سونے پر, یتیم کا ہو یا تیرا ہو,